الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین الى آخر الآیہ. صدق اللہ العظیم. زکوٰۃ کے سلسلے میں بات اس موضوع پر چل رہی تھی کہ زکوٰۃ فرض ہونے کا نصاب کیا ہے. مسلمان ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے. اسی میں ایک بنیادی جو شرط ہے وہ صاحب نصاب ہونا ہے. یعنی مال کی اس مقدار کا مالک ہونا جس پر شریعت مالدار ہونے کا حکم لگاتی ہے اور زکوٰۃ کو فرض قرار دیتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک پر زکوٰۃ فرض ہے، بلکہ دو حصوں میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک وہ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، انہیں ادا کرنا ہے، اور ایک کیٹیگری وہ ہے جنہیں زکوٰۃ لینا ہے. زکوٰۃ کی فرضیت کا جو نصاب ہے وہ سونے اور چاندی میں بیان کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں سونا اور چاندی ہی ثمن کے طور پر، قیمتی چیز کے طور پر، قیمت کے طور پر، خزانے کے طور پر استعمال ہوتی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے مطابق نصاب بیان کیا. آج کے گرام کے حساب سے سونا اگر کسی کے پاس 87 گرام 479 ملی گرام اور چاندی 612 گرام 35 ملی گرام کے بقدر ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. عام طور پر جو نصاب بیان کیا جاتا ہے 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی. اب چونکہ گرام کا حساب بدل گیا ہے، اس وجہ سے موجودہ گرام کے حساب سے 7.5 تولہ سونے کا 87 گرام یعنی 87.479 ملی گرام اگر کسی کے پاس سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے. اسی طریقے سے 612 گرام 35 ملی گرام آج کے گرام کے حساب سے بنتا ہے 52.5 تولہ چاندی کا. لہذا اگر کسی کے پاس اتنا چاندی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے. ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اور اگر کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے، نہ سونے کا نصاب ہے نہ اس کے پاس چاندی کا نصاب ہے، تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہوتی. وہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین میں شامل ہو جائے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ زکوٰۃ لینے کا نصاب کیا ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اب سوال یہ ہے
کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے۔ آدمی کی ملکیت میں دسیوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، مکان ہوتا ہے، دکان ہوتی ہے، گوڈاؤن ہوتا ہے، پلاٹس ہوتے ہیں، کھیتی باڑیاں ہوتی ہیں، باغات ہوتے ہیں، کھلی زمینیں ہوتی ہیں، اور ان کے علاوہ سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، اور بہت سی قیمتی دھاتیں ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جواہرات ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہیرے ہیں، ہرے پتھر ہیں، لال پتھر ہیں، اور اسی طریقے سے اور بھی قیمتی چیزیں اس کی ملکیت میں ہوتی ہیں، جن کو زیور کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ان کے پاس فیکٹری ہوتی ہے، فیکٹری کے اندر بہت ساری قیمتی مشینیں ہوتی ہیں، اور ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں روپے کے فرنیچرز ہوتے ہیں جس کی جیسی حیثیت ہے، اور پھر گھر کے اندر لاکھوں روپے کا جو ہے وہ سامان ہوتا ہے، فریج ہے، اے سی ہے، اور اپنی گاڑیاں ہیں، اور الحمدللہ ہر بچے کی اپنی گاڑی ہے، لانگ روٹ کی الگ گاڑی ہے، بمبئی کے اندر چلانا ہے شہر میں تو اس کی الگ گاڑی ہے، ابا کی الگ ہے، بیٹے کی الگ ہے، بیٹی کی الگ ہے، اور اب تو پوتے اور نواسوں کے اور نواسیوں اور پوتیوں کی بھی الگ الگ اپنی گاڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فراوانی اور فتوحات عطا فرمائی ہیں، اور ایک سے زیادہ گاڑیاں ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں، کپڑے، بس یوں سمجھیے کہ پورا کپاڑ بھرا ہوا ہے۔ عید کے کپڑے الگ ہیں، اور مختلف فنکشنوں میں پہننے کے لیے سوٹس الگ ہیں، اور پھر اسی کے مطابق گھڑی ہے، اور گھڑی کے مطابق ہی جوتے ہیں، اور جوتے کے مطابق درجن درجن جو ہے وہ موزے ہیں۔ یہ الحمدللہ اس وقت لوگوں کی لائف سٹائل ہے، الگ الگ قسم کے چشمے قیمتی، تو لاکھوں کی جو ہے وہ چیزیں اور سامان اور اسباب انسان کے پاس ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی زکوٰۃ کس پر دینا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی فرما دی۔ وہ اگر چاہتے تو ہر چیز پر زکوٰۃ آ سکتی تھی، گاڑیوں پہ زکوٰۃ نکالو، اپنے کپڑوں پہ زکوٰۃ نکالو، گھڑیوں پہ زکوٰۃ نکالو، سواریوں پر زکوٰۃ نکالو، ہر طرح کے جائیداد کے اوپر زکوٰۃ نکالو، رہنے کے گھر پر زکوٰۃ نکالو، بھئی وہ بھی تو ملکیت ہے اور اللہ ہی کی عطا سے ہے۔ سونے پہ بھی نکالو، چاندی پہ بھی نکالو، ہیروں پر بھی نکالو، جواہرات جو دوسری قیمتی ہوتے ہیں، بہت زیادہ قیمتی ہوتی، ان کے اوپر نکالو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بے شمار چیزوں میں سے صرف 4 چیزوں پر زکوٰۃ رکھی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ آپ سینکڑوں چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اور کروڑوں کی آپ کے پاس ملکیتیں ہیں مختلف چیزوں کی شکل میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف 4 چیزوں پر ہی زکوٰۃ رکھی۔ ایک ہے سونا، دوسرے نمبر پر ہے چاندی، تیسرے نمبر پر ہے آج کا روپیہ پیسہ، اور چوتھے نمبر پر ہے مال تجارت۔ ان 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اسباب اور سامان چاہے وہ کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ ماشاءاللہ ہمارے بہت سے جو ہے وہ صرف سچے ہیرے پہنتے ہیں، اور وہ ایک ایک سیٹ لاکھوں کے ہوتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں لاکھوں کی ہے اور ضرورت سے زائد بھی ہے۔ بھئی ایک آدمی کے لیے ایک گاڑی کافی ہے، لیکن وہ 4 گاڑی رکھتا ہے، اور اپنی اپنی جو ہے وہ چاہت کے مطابق ان گاڑیوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ایک پر زکوٰۃ نہیں آتی، باقی 3 پر آ جاتی،
شریعت نے ان چاروں گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں رکھی کیونکہ وہ استعمال کی ہے. آپ کے لیے کتنے کپڑے ضروری ہے؟ ایک کپڑا سردی کے لیے، ایک کپڑا گرمی کے لیے، ایک کپڑا بارش کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ ایک آدھ کپڑا کہیں تقریب وغیرہ میں، شادی بیاہ میں جانا ہے اس کے لیے. فقہا نے باقاعدہ اس کو لکھا ہے کہ 3 کپڑوں سے زیادہ زائد ہے، اور اسی وجہ سے بعض علماء اور مفتیوں کو تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ جو 3 کپڑوں سے زیادہ کپڑے ہیں اس پہ زکوٰۃ آئے گی یا نہیں. بہرحال تو وہ جو زائد کپڑے آپ کے پاس بنے ہوئے ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. زائد گھڑیاں آپ کے پاس جو آپ استعمال کرتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں، بھلے سال میں ایک مرتبہ ہی استعمال کی نوبت آتی ہو. ان ساری چیزوں پر شریعت نے زکوٰۃ نہیں رکھی، بس 4 چیزوں پہ زکوٰۃ رکھی. پھر اس میں بھی ایک نصاب بنا دیا کہ اگر اتنا ہوگا تو زکوٰۃ آپ کو دینا ہے، ورنہ زکوٰۃ آپ پر آتی ہی نہیں. اور جب آ جاتی ہے تو ایسا بھی نہیں کہ پورا دے دو، آدھا دے دو، پاؤ دے دو، 10% بھی نہیں رکھا، بلکہ 2.5 یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ فرض کی گئی. کہ 1 لاکھ روپے ہے نصاب، اگر بنتا ہے 1 لاکھ میں، آج کی تاریخ میں نہیں بن رہا کیونکہ چاندی جو ہے وہ اپنے سارے ریکارڈ توڑ رہی ہے، ریکارڈ توڑ کر اوپر بھی جا رہی ہے اور ریکارڈ ٹوٹ کے اتنا نیچے بھی آ رہی ہے. تو آج کی تاریخ میں جو ریٹ ہے اس حساب سے 1 لاکھ میں نصاب نہیں بن رہا ہے. میں آج 25 سالوں سے یہ مسائل بیان کر رہا ہوں. ایک زمانہ وہ تھا جب 6,000 روپے میں نصاب بن جاتا تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ بھئی زکوٰۃ دے کس کو، اتنا پیسہ تو سب کے پاس ہوتا ہے. لیکن آج اللہ نے وہ دور دکھایا کہ 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ کے قریب نصاب پہنچ گیا. لوگوں میں بحثیں شروع ہو گئی کہ چاندی کا اعتبار کیا جائے یا سونے کا اعتبار کیا جائے، کیونکہ سونے میں کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے کہ بھائی چلو نصاب اتنے کا بن رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ لوگ نکلتے کہ ان کو زکوٰۃ دو. سونا پہلے سے تھوڑا سا ہائی تھا، یعنی جس زمانے میں شروعاتی میرا دور ہے اس زمانے میں 9,000 روپے تولہ تھا. تو 9,000 کے حساب سے بھی اگر آپ 7 گنا اس کو کر دیں، 7.5 گنا، تو ایک اماؤنٹ بنتی تھی. 6,000 روپے تو بہت کم ہوتے تھے. تو بہرحال شریعت نے جو ہے وہ صرف 40واں حصہ یعنی 2.5%، 2.5% ہی زکوٰۃ رکھی. پھر اس میں بھی جو چیز سمجھنے کی ہے کہ آدمی جو نصاب کا مالک بنتا ہے اس میں وہ کن کن چیزوں کو شمار کرے گا، یہ چیز سمجھنے کی ضروری ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، سونے کا نصاب 87 گرام 479 ملی گرام 87.479، اور چاندی کا نصاب 612 گرام 35 ملی گرام. یہ آج کے گرام کے حساب سے سونے اور چاندی کا نصاب ہے، اور اسی حساب سے ہم کو اپنی ملکیت کا حساب رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم پر زکوٰۃ آتی ہے یا نہیں. آج بھی سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بہت بڑا فرق ہے. بھلے چاندی اوپر جا رہی تو سونا اس سے کئی گنا اوپر جا رہا ہے. آج تقریباً میرے خیال سے 24 کیرٹ سونے کا ریٹ 1,60,000 کے قریب ہے. لوگ بتا رہے تھے کہ 1,85 1,90 کے قریب بھی پہنچ گیا تھا، پھر تھوڑا سا ڈاؤن ہوا. لوگ کھیل رہے دنیا سے اور یہ ساری چیزیں جو ہے اتھل پتھل ہو رہی ہے. بہرحال جو قیمت ہے وہ تقریباً 1,60 کے قریب ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کس نصاب کا اعتبار کریں، سونے کا نصاب کو معیار بنائیں یا چاندی کے نصاب کو معیار؟ کیونکہ 4 چیزوں پہ زکوٰۃ آ رہی ہے اور نصاب ہمارے پاس سونے اور چاندی کا ہے، تو دوسری چیزوں کا بھی تو ہم کو حساب لگانا ہے.
آج اگر آپ سونے کے نصاب کے حساب سے جائیں تو تقریباً کتنا ہو جائے گا؟ وہ تقریباً 10-12 لاکھ روپے ہو جائیں گے. اور چاندی کے حساب سے جائے تو آج بھی 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے کے بیچ میں جو ہے نصاب بن جاتا ہے. تو ایک بنیاد سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کی فرضیت غریبوں کی وجہ سے ہوئی ہے کہ مالدار اپنے مال میں سے غریبوں کا حق ادا کرے. اسی لیے فقہا نے قرآن و حدیث میں سے جو بنیاد نکالی وہ یہ نکالی کہ جس نصاب میں غریبوں کا فائدہ ہو اس نصاب کو معیار قرار دیا جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ ہے ہی غریبوں کے لیے. آج اگر ہم سونے کو معیار قرار دے دیں اور 1,60,000 کے حساب سے آپ کیلکولیشن کیجئے، مثال کے طور پر 87 گرام 479 ملی گرام، تو یہ تو تقریباً پہنچ رہا ہے 12.5-13 لاکھ کے قریب کم و بیش. تو اس کو اگر معیار قرار دیں گے تو بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے نصاب سے نکل جائیں گے کہ بھائی ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے. تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ غریبوں کا. اور وہی آپ چاندی کا نصاب معیار قرار دیں تو آج 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ ہونے پر بھی بہت سارے لوگ صاحب نصاب بن جائیں گے جن کو زکوٰۃ دینی ہے، اور بہت سارے غریبوں کا کیا ہو جائے گا؟ فائدہ ہو جائے گا. تو حضرات فقہاء کرام نے اس نصاب کو معیار قرار دیا جس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے. ان کیس آگے چل کر کبھی ایسا ہوتا ہے، جیسے ہم بہت ساری خبریں سنتے رہتے ہیں چاندی اس لیے بڑھ رہی ہے اور اس کی مانگ اس لیے زیادہ ہو رہی ہے. کل اگر چاندی مہنگی ہو جائے سونے سے، اب تک تو ہوا نہیں لیکن جس دور سے ہم گزر رہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. مان لیجئے کہ چاندی مہنگی ہو جائے سونے سے، سونا اس کے مقابلے میں سستا ہو جائے، تو ہمارا معیار کیا ہوگا نصاب میں؟ سونا، کیونکہ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ غریبوں کا. یہ اصل بنیاد ہے، اور ان بنیادوں پر صرف فقیہ پہنچتا ہے، حضرات فقہا پہنچتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطالب مقاصد کو جانتے ہیں، ان کی علتوں کو پہچانتے ہیں اور پھر احکام سامنے بیان کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہم کسی نہ کسی فقیہ اور کسی نہ کسی مجتہد کے بتائے ہوئے مسائل پر چلتے ہیں، کیونکہ ان کی جو فہم اور ان کی جو فقاہت ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم ظاہر بینوں کو حاصل نہیں ہے. بہرحال خلاصہ کیا نکلا کہ آج کے دور میں نصاب کا معیار چاندی ہے، اور ہمیشہ سے چاندی رہی ہے، کیونکہ چاندی ہمیشہ سے سستی رہی ہے. اس میں نصاب جلدی بن جاتا ہے، سونا کبھی بھی معیار نہیں رہا. اب یہاں سے مسئلہ سمجھیے کہ سونے کا جو نصاب ہے، چاندی کا جو نصاب ہے، اس میں چاندی کا نصاب کب مانا جائے گا، بنیاد بنایا جائے گا، اور سونے کا نصاب کب بنیاد بنایا جائے گا؟ کیونکہ ذہن میں سوال آئے گا نا کہ بھئی پھر سونے کے نصاب کا فائدہ ہی کیا ہے؟ مت بیان کرو 1450 سال سے جب سے زکوٰۃ کا حکم آیا تب سے چاندی ہی پر نصاب بن رہا ہے. نہیں، اب زکوٰۃ کا نصاب سونے والا بھی بیان کریں گے، اس لیے کہ ایک شکل ایسی ہے جب سونے کا نصاب ہی نصاب قرار دیا جائے گا، اور وہ شکل یہ ہے کہ اگر کسی مرد یا عورت کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے، صرف سونا ہی سونا ہے، بالکل چاندی نہیں ہے، 1 روپیہ نہیں ہے، تجارت کا کوئی سامان نہیں ہے، یعنی جن چیزوں پر زکوٰۃ آتی ہے 4 چیزیں، ان میں سے 3 چیزیں بالکل نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ سونا ہے، جو کچھ ہے وہ سونا ہے. تو اس موقع پر سونے کا ہی نصاب دیکھا جائے گا کہ بھئی ان کے پاس 87 گرام 479 ملی گرام سونا ہے یا نہیں. اس وقت سونے کی قیمت دیکھی
نہیں جائے گی۔ یہ ایک مسئلہ ہے واحد جس میں سونا معیار قرار دیا جائے گا صاحب نصاب ہونے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے جس میں آپ سونے کو معیار قرار دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر کسی کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے، بالکل چاندی نہیں ہے، 1 روپیہ نہیں ہے، بالکل تجارت کا سامان نہیں ہے، جو کچھ اس کی سمپتی اور ملکیت ہے وہ صرف سونا ہے، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا 87 گرام 479 ملی گرام ہے یا نہیں۔ اگر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو ان پر زکوٰۃ آئے گی، اور اگر اتنی مقدار میں سونا نہیں ہے تو بھلے سونے کی جو قیمت ہو، پروڈکشن تو بہت الگ الگ ہو رہی ہے، 2 لاکھ بھی ہو رہی ہے، کوئی بول رہا ہے ٹرمپ کا ہٹ گئی تو 4 لاکھ بھی ہو جائے گا، اب دیکھتے کس کا کتنا ہٹتا ہے اور کیا کہاں تک پہنچتا ہے، لیکن بہرحال قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ بھئی ان کے تو 6 تولے کی قیمت جو ہے 12 لاکھ ہو گئی ہے، اور چاندی جو ہے وہ تو 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ کے حساب میں ہے، ہم کہیں گے بھلے جو قیمت ہو، قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا، سونے کا اعتبار ہوگا۔ کس کا اعتبار ہوگا؟ سونے کا اعتبار ہوگا، اور اس شکل میں سونے کا نصاب اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب ان کے پاس 87.479 گرام سونا موجود ہو، اور وہ بھی خالص سونا۔ کون سا سونا؟ خالص، یعنی 24 کیرٹ۔ کون سا سونا؟ 24 کیرٹ۔ اب یہ مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا کیونکہ ساری دنیا آج بھی پریشان ہے کہ بھئی سونے کی کون سی قیمت کا اعتبار لگے، خریدا تو یہ تھا، آج بیچنے جا رہے ہیں تو مارواڑی، یا آج الحمدللہ ہمارے لوگ بھی جواہرات میں آ چکے ہیں، زیورات میں، تو آج ہم کو یہ ریٹ دے رہے ہیں، کون سے ریٹ پہ زکوٰۃ دی جائے؟ تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ سونا جو ہے وہ 24 کیرٹ یعنی خالص سونا بھی ہوتا ہے، اور جب آپ اس کو زیورات کی شکل میں بناتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے ملاوٹ بھی کرنی ہوتی، اور جتنی ملاوٹ ہوگی اس حساب سے اس کا کیرٹ بنے گا کہ بھئی 22 کیرٹ کا ہے، یہ 21 کیرٹ کا ہے، یہ 18 کیرٹ کا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور جتنی کیرٹ ہوگی اس کیرٹ کے حساب سے اس کی قیمت ہوگی۔ جو قیمت 24 کیرٹ بسکٹ کی ہے وہ قیمت 18 کیرٹ زیور کی ہوتی نہیں ہے۔ ہاں اس میں وہ بنائی کا پیسہ لے گا، وہ ایک الگ چیز ہے جس کا شمار ہوتا نہیں، کیونکہ زکوٰۃ خالص سونے پر آتی ہے۔ کس پر آتی ہے؟ خالص سونے پر، پیور سونے پر آتی ہے، اس میں جو مکس ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ آتی نہیں۔ تو آپ کا مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ کیا کہ زکوٰۃ جس سونے کا جو کیرٹ ہے اس کیرٹ کے حساب سے زکوٰۃ کے دن جو قیمت ہے اس پر آپ زکوٰۃ دے دیجئے۔ نہ بیچنے والا مسئلہ ہے نہ خریدنے والا مسئلہ ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کے پاس جو سونا ہے، مثال کے طور پر ایک زیور جو ہے وہ 18 کیرٹ کا ہے، ایک زیور جو ہے وہ 22 کیرٹ کا ہے، آپ اس زیور کا وزن نکال لیجئے اور اس کا کیرٹ معلوم کر لیجئے، اور زکوٰۃ کی جو ڈیٹ ہے اس کے اوپر اس کیرٹ کی قیمت معلوم کر لیجئے، اور قیمت کو جو ہے آپ اس کے گرام کو جو ہے وہ معلوم کر لیجئے، کتنے گرام کا کتنی قیمت بنتی ہے، اس کو کیلکولیشن کر کے جو آپ زکوٰۃ ادا کر دیجئے۔ یہی زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ جو مسئلے عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں کہ بھئی جتنے میں بک جائے اتنے میں دے دو، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ زیور کا جو بنائی ہے وہ تو ویسے ہی مائنس ہوتی ہے، اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، تو اصل زیور میں جو سونا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو سونے کا نصاب ہے وہ صرف ایک ہی شکل میں دیکھا جائے گا جب کسی کے پاس صرف سونا ہو، بالکل چاندی نہ ہو، 1 روپیہ نہ ہو، بالکل مال تجارت نہ ہو، تو اس کے پاس پورا اگر نصاب کے بقدر سونا ہوگا تو زکوٰۃ آئے گی، اور اگر نصاب کے اندر ذرا برابر بھی کمی ہے تو اس شکل میں زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنی شکلیں ہیں
جیسے کسی کے پاس صرف پیسہ ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، تو پیسے کے اندر چاندی کے نصاب کو دیکھا جائے گا کہ چاندی کا نصاب جو 612 گرام 35 ملی گرام ہے، اس ڈیٹ میں اس کی جو قیمت ہوگی اتنا آپ کے پاس کیش ہے یا نہ دیکھ لو۔ اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، تھوڑا سا سونا ہے، تو ان دونوں کو ملا کر دیکھ لو چاندی کا نصاب ہے یا نہیں۔ اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، تو یہ تینوں کو ملا کر دیکھ لو چاندی کے نصاب کے بقدر ہے یا نہیں۔ ہر معاملے میں آپ کو چاندی کا نصاب ہی معیار ملے گا۔ کسی کے پاس تھوڑا سونا تھوڑا چاندی ہے، پیسے بالکل نہیں، تجارت کا مال بالکل نہیں، تو پھر واپس چاندی کے نصاب پہ جائیے۔ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ صرف بیچارہ بزنس کرتا ہے، تجارت کا مال ہے، تو تجارت کے مال کی قیمت نکال لو کہ وہ چاندی کے نصاب کے بقدر ہے یا نہیں۔ کسی کے پاس چاروں چیزیں ہیں، تجارت بھی کرتا ہے تو تجارت کا مال بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پیسے بھی ہیں، تو ایسی شکل میں چاروں کو ملا کر دیکھ لو چاندی کا نصاب بنتا ہے یا، یعنی اگر 10 شکل بنتی ہے تو اس میں سے 9 شکلوں میں آپ کو چاندی کا معیار دیکھنا پڑے گا، صرف ایک ہی شکل رہتی ہے جس میں سونا دیکھا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر کسی کے پاس اس نصاب کے بقدر مال ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سونا، چاندی، پیسہ، مال تجارت، یہ چار جو چیزیں جن پر کیا آتی ہے، زکوٰۃ آتی ہے، لیکن یہ معیار بنتا ہے اپنی ضرورت اصلیہ کو چھوڑ کر۔ اپنی ضروریات اصلیہ کو چھوڑ کر۔ ضروریات اصلی کیا ہے؟ جو میں نے اتنی ساری چیزیں گنایا تھا نا، گاڑی، فریج، اے سی، بائک، اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں، وہ سب انسان کی اپنی ضرورت ہے۔ اور گھر کے اندر جو کھانے پینے کی چیزیں رہتی ہے کہ بھئی چاول بھی بھرا ہوا ہے، آٹا بھی بھرا ہوا ہے، دال اور ساری چیزیں بھی بھری ہوئی ہیں، وہ بھی قیمتی چیزیں، وہ سب بھی انسان کی ضرورت میں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ وہ پیسے ہیں جو بالکل ابھی استعمال ہونے ہی والے ہیں، اس کو بھی علماء نے جو ہے وہ ضرورت میں شامل فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنا کچھ ہے ضروریات اصلیہ سے چھوڑ کر، ان سب پیسوں کو اور ساری چیزوں کو جمع کر کے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، چاہے آپ نے پیسہ بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہو، چاہے آپ نے پیسہ اپنا گھر بنانے کے لیے رکھا ہو، چاہے آپ نے پیسہ حج کرنے کے لیے رکھا ہو، چاہے آپ نے پیسہ کسی کی مدد کرنے کے لیے رکھا ہو، یہ سارے پیسوں پر آپ کو آپ کی زکوٰۃ کی ڈیٹ پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ بیٹی کی شادی کرنا ہے، بیٹے کی شادی کرنا ہے، اس میں خرچہ ہے، یقیناً خرچہ ہے۔ خرچہ تو نہیں تھا، ہم نے خرچہ بنا لیا، لیکن ہے خرچہ۔ تو یہ انسان کی ضرورت اصلیہ میں شامل نہیں ہے۔ اگر وہ پیسہ اس ڈیٹ پر آپ کے پاس جمع ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ حج کرنا ہے اور حج فرض ہے، ابھی کرنا ہے، کسی نے جو ہے وہ حج کمیٹی میں نام ڈالا، نام آیا نہیں ہے، ابھی سوچ رہے ہیں کہ بھئی کون سے ٹور سے جانا ہے، اسی میں زکوٰۃ کی ڈیٹ آ گئی، تو وہ جو 5 لاکھ روپے رکھے ہیں، 7 لاکھ روپے رکھے ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہاں، آپ نے بکنگ کر لی، آپ کا نام آ گیا، آپ نے پیسے دے دیے، تھوڑے بہت پیسے باقی بھی ہیں، تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے حج کے لیے۔ تو یہ ساری چیزوں کو شریعت جو ہے وہ اصلی ضرورت میں شامل نہیں کرتی، شمار نہیں کرتی، اور جو پیسہ جمع ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کا حکم لگاتی ہے کہ آپ کو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے۔ اور مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا تو یہ کہنا ہے زکوٰۃ کی ڈیٹ پر آپ کے پاس پیسے کی شکل میں جو کچھ ہے ان سب کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا نصاب ہے جس پر آدمی کو کیا کرنا ہے، زکوٰۃ نکالنا ہے۔
काय पे निकालना है, सोने पे निकालना है, चांदी पे निकालना है, इसी तरीके से कैश पे निकालना है, कैश किसी भी शक्ल में हो। इसमें एक बात और भी याद रखें, कैश और पैसे वगैरह जो है वो कुछ आने वाले होते हैं कि भाई हमने किसी को कर्जा दिया था, वो सारे कर्जों का हिसाब लगाकर हर साल ज़कात देनी है। सामने वाला जो है वो जिसने कर्जा लिया वो ज़कात अदा नहीं करेगा, ज़कात आपको ही अदा करनी है। बल्कि अगर आपने किसी से बगैर नफे के उसको 2, 5, 10 लाख रुपए दिया, क्योंकि भाई कर्जा बेचारा आखिरत के अजर की उम्मीद पर ही देता है, कोई नफा तो हम ले नहीं सकते क्योंकि नफा लेंगे तो सूद हो जाएगा, तो इसने उसको ऐसे ही दिया, खाली इतना बोल दिया भाई ज़कात तू दे देना। कितना बोला? ज़कात तू दे देना, ये भी सूद हो जाएगा, ज़कात आप ही को निकालना होगा। इस तरह के मामला आते हैं तो भाई इतनी खाली बात है कि भाई ज़कात तू अदा करना है, वो भी खुशी खुशी को है, नेकी का काम है, ज़कात ही तो अदा करना, बेचारा जो है वो कोई ऊपर से पैसा ले, ये भी सूद है। ज़कात आप ही को अदा करनी पड़ेगी। तो वो सारे पैसे जो आने वाले हैं उनके ऊपर जो है वो ज़कात आती है। इसी सिलसिले में आपको 2 मसले और बताता हूं। एक मसला है कि आप जिस घर में रह रहे हैं, आपने सोचा कि ये 1 BH का है, मेरे को 2 BH का चाहिए, तो आपने यहां से बेचा और अब आप दूसरा खरीदने वाले हैं। अब ये जो 1 BH का है, मिसाल के तौर पर 1 करोड़ का है, 50 लाख उसने दे दिया, 50 लाख उसने बोला मैं बाद में 1 महीने के बाद देता हूं, और ज़कात की डेट आ गई, और ज़कात की डेट आ गई, तो 50 लाख तो हाथ में पड़ा है, 50 लाख आने वाले हैं जो सामने वाले पर कर्जा है। तो ये जो 50 लाख हाथ में आ गए, अभी सामने हमने घर खरीदा नहीं है, खरीद लेंगे तो फिर हम खुद कर्ज में आ जाएंगे, अभी खरीदा नहीं है, तो ये 50 लाख पर ज़कात आएगी क्योंकि हाथ में कैश पड़ा हुआ है। और वो जो 50 लाख रुपए जो देने वाला है, वो जो अभी हमारे को हमारी ज़कात की डेट पे मिला नहीं है, उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है। एक आदमी इन्वेस्टर है, वो मुख्तलिफ बिल्डिंगों में फ्लैट्स खरीदते रहता है, और जब वो एक लेवल पे आ जाता है तो उसको फिर बेच देता है, उसका काम ही है। अब चाहे खुद का काम हो या साइड बिजनेस हो, जो भी माशाल्लाह बड़े बड़े लोग होते हैं, उसने एक बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट बुक किया, पैसा भर दिया, कीमत बढ़ गई, अब वो उसको बेच रहा है। जाहिर सी बात है कि ये फ्लैट माले तिजारत है, उसका बिजनेस है। उसने उस फ्लैट को बेचा 2 करोड़ रुपए में, 1 करोड़ रुपए उसको हासिल हो गए, 1 करोड़ अभी बाकी है, सामने वाले पर कर्जा है। इसी दौरान उसकी ज़कात की डेट आ गई, 1 करोड़ तो उसके हाथ में है, 1 करोड़ आने वाला है, ज़कात कितने पे आएगी? ज़कात 2 करोड़ पे आएगी, जो हाथ में आया उस पर भी आएगी, और जो 1 करोड़ आने वाला उसके ऊपर भी आएगी। इन दोनों में एक बारीक फर्क है, और वो बारीक फर्क ये है कि ये बिजनेस के माल को बेचकर कर्जा हुआ है, तो भले हाथ में ना आया तब भी उस पर ज़कात है। और मैं जिस घर में रहता था पहली मिसाल में, मेरा कोई बिजनेस का माल नहीं था, इस वजह से जब तक वो रकम मेरे हाथ में नहीं आएगी तब तक मुझ पर ज़कात भी आएगी। ये दोनों में बारीक फर्क है। कर्ज तो दोनों है, वहां पर भी बेचारा वो 50 लाख देने वाला है, यहां पर भी 1 करोड़ रुपए ये देने वाला है, लेकिन कर्ज में फर्क है। एक देन देने कवी है जो तिजारत के बदले में लागू हुआ है, जो 2 करोड़ वाली मिसाल है, और एक देन देने मुतवस्सित है जो आम जो है वो खरीदारी में बेचने में जो है वो तिजारत का माल नहीं था, उसमें लागू हुआ है, उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती। तो बहरहाल ये सारी रकमों को जमा करके कर्जा वगैरह अब आपको देखना है, मालूम करना है कि भाई किस पर देना है किस पर नहीं देना है। उन सारे मालों के ऊपर क्या होगी? ज़कात फर्ज होगी, और उनको क्या है जो है हमको ज़कात निकालना फर्ज हो जाएगा। अब ये तो कुछ मसले हो गए कि भाई ज़कात किस पर फर्ज होती है, ज़कात किस माल में फर्ज होती है, और कुछ मिसालें हो गई, कर्ज वगैरह वगैरह की मिसाल होगी। अब एक मसला बहुत अहम ये कि ज़कात देना किसको है, ज़कात के मसारिफ क्या है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा उसको भी बयान किया जाए।
کہ زکوٰۃ لے کون سکتا ہے، اس کے لیے بھی شریعت نے ایک نصاب بیان کیا ہے۔ مستحق کے زکوٰۃ کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کا نصاب ہے، اور انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے سمجھتے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، سبحان اللہ۔